ایمان اور بلال کی شادی کا دن تو نزدیک آنے والا ہے، لیکن تیمور تو ان کے درمیان ولن بن کے ہی کھڑا ہے۔ وہ تو یہاں تک سوچ کے بیٹھا ہے کہ بلال کی جان بھی لینی پڑی اگر ایمان کو حاصل کرنے کے لیے تو جان بھی لے لے گا، کیونکہ زارا کے پاس جب وہ دوسری شادی کا پرمیشن لیٹر لے کے جاتا ہے تو زارا تو اس کے اوپر سگنیچر کر کے اسے پرمیشن بھی دے دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتی ہے کہ دوسری شادی ہونا اور دوسری شادی کی خواہش رکھنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، تمہاری یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ پر تیمور کو یہ نہیں بتاتی کہ میرے بھائی بلال کی بہت جلد ایمان سے شادی ہونے والی ہے۔ البتہ وہ بلال سے کہہ دیتی ہے کہ جب تم نے ایمان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو جتنی جلدی کر سکتے ہو کر لو، اپنی بہن کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہی ہو تو بس جلد از جلد ایمان سے شادی کر لو۔ تیمور جو کہ زارا کی ساری جائیداد بھی اسے لوٹا دیتا ہے اور اس کے پیپرز بھی اس کے پاس لے کے آتا ہے کہ ان پہ بھی سائن کر لو۔ زارا ان پیپرز کو پھاڑ کے پھینک دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے زیادہ پراپرٹی تمہیں دے سکتی ہوں، کیا تم مجھے اس کے بدلے میں مل سکتے ہو؟ دوسری طرف ایمان کو جب تیمور کال کرتا ہے اور اسے اپنی محبت کا پھر سے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے تو ایمان تو بے وقوفی کی انتہا ہی کر دیتی ہے، اسے اپنے ساتھ ملنے کے لیے ریسٹورانٹ میں بلا لیتی ہے اور وہ بھی اکیلے ہی، یہ نہیں کہ بلال کو ہی ساتھ لے جائے۔ اور پھر گھر والے جس بات سے تیمور کو آگاہ نہیں کر رہے تھے، گھر میں رہتے ہوئے بھی اس سے وہ بات چھپائی جا رہی تھی۔ یہ بے وقوف ایمان اکیلے کھڑے تیمور کے سامنے شیخیاں بگاڑ رہی ہوتی ہے کہ میری اور بلال کی تو شادی ہونے والی ہے اور پرسوں تمہاری بیوی بھی اس شادی میں شامل ہوگی۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایمان کو یہ انفارمیشن تیمور کو دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی، لیکن تیمور تو اب فلی چوکنا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ تو کبھی ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو یہ بھی سوچ کے بیٹھا ہے کہ ایمان نے اگر کسی ایک کی ہی ہونا ہے تو دوسرے کی تو جان جانا لازمی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ بلال کی جان لینا چاہتا ہے یا خود کی ہی جان دے دے گا ایمان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی خاطر۔ بہرحال فی الحال تو اس کے سر پہ عشق کا ایسا جنون سوار ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ایمان اگر میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ جب ناصر صاحب کو بیٹے کے اتنے جنونی عشق کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ تو تیمور سے بات کرتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تیمور بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ پاگل پن کی حد سے بھی آگے گزر چکی ہے میری محبت۔ اب تیمور کے والد تو ڈر جاتے ہیں کیونکہ تیمور نے زندگی میں کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ تو ماں باپ کی ہر بات ماننے والا تھا بغیر ان سے سوال کیے، لیکن تیمور کی آنکھوں میں یہ جنون دیکھ کے وہ جان جاتے ہیں کہ تیمور کچھ الٹا بھی کر سکتا ہے۔ اسی دوران لیلا کو بھی ان کے ہنگاموں کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے آفس میں آ جاتی ہے، پر تیمور اسے بالکل کولڈ بیہیویئر دیتا ہے۔ لیلا کو تو شاید ابھی بھی امید ہے کہ اگر تیمور زارا سے چھٹکارا حاصل کر رہا ہے تو شاید اسے اب میری محبت کا یقین ہو چکا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میری ڈیورس ہو چکی ہے تو زارا سے چھٹکارا حاصل کر کے وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ تبھی تو چچی جو کہ تیمور کے بالکل خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، وہ بار بار چچی کو بھی اور راحت کو بھی پازیٹیو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا کہ تیمور بلا وجہ ہم سے خفا ہو جائے۔ لیلا سے اس کی ماں نے ساری سچائی اسی لیے چھپا کے رکھی ہے کہ اسے جو بھی بات پتہ چلتی ہے وہ تو فوراً احد کے پاس پہنچ جاتی ہے انفارمیشن پہنچانے، اور فی الحال چچی چاہتی ہیں کہ جتنے عرصے تک احد سے یہ بات چھپی رہے اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے ہی اگر ایمان کی بھی شادی ہو جائے اور احد کی بھی ردا سے شادی ہو جائے تب جا کے یہ باتیں کھل بھی جائیں تو خیر ہوگی، ورنہ احد تو ماں کے بھی خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے میری محبت سے دور کر دیا، اس تیمور کو آپ ساری زندگی آئیڈیلائز کرتی رہیں اور الٹا مجھے بھی بالکل ویسا ہی بنانا چاہتی تھیں۔ اور ادھر دوسری طرف بلال اور ایمان اپنی شادی کی شاپنگز میں مصروف ہیں کیونکہ 2 دن بعد ہی تو ان کا نکاح ہونے والا ہے سادگی کے ساتھ۔ بلال تو اپنے نکاح کے لیے شیروانی بھی پسند کر چکا ہے، لیکن کیا یہ شیروانی اسے نکاح کے موقع پہ پہننا نصیب بھی ہوگی یا شادی سے پہلے ہی کوئی ٹریجک قسم کا اینڈ ہو جائے گا اس ڈرامے کا؟ یہ تو ہمیں آنے والی چند ایپیسوڈز میں پتہ چل ہی جائے گا۔ بہرحال شادی کی شاپنگ کرنے کے بعد یہ لوگ مال میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بلال ایمان کو پوری تسلی دیتا ہے کہ تمہاری سیلف رسپیکٹ میں کبھی بھی کمی آنے نہیں دوں گا۔
ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بھی جان چکی ہے کہ بلال کے بغیر اس کی زندگی میں اتنی آسانیاں نہیں ہوں گی جتنی بلال چپ کر کے بغیر احسان جتلائے اس کے ساتھ کرتا آتا ہے، اور وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ بلال سے زیادہ اسے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ ادھر تیمور کی ماں، جو کہ ایمان سے معافی بھی مانگنے پہنچ گئی تھی جب اسے پتا چلا کہ ایمان سچی تھی، لیکن ایمان سے ملنے کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو واپس آ کے اس کا ایمان کے لیے اوپینین ہی بدل چکا ہوتا ہے، اور سب کے سامنے کہتی ہے کہ بہت ہی کمزور خاندان میں رشتہ جوڑنے والا ہے بلال، ابھی تو اس کا غرور بہت جلد ٹوٹنے والا ہے جب اسے اپنے بیٹے تیمور کا جنون دیکھنے کو ملے گا۔ تیمور ماں سے کہتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی چیز کی خواہش کی تھی آپ سے میں نے، اس سے پہلے تو میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا اور ہمیشہ آپ کی ہر بات کی تکمیل کی ہے بغیر کوئی بھی سوال اٹھائے، جیسا آپ چاہتے تھے میں زندگی بھر ویسا ہی روبوٹ کی طرح بنا رہا اور اپنی ساری فیلنگز چھپا لیں، حالانکہ میں زارا سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ اب کیا آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گی ماں؟ تیمور کے ماں باپ تو جان چکے ہیں اس کے جنون کی انتہا، اسی لیے گھر میں کوئی بھی اسے نہیں بتاتا کہ ہم کس کی شادی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تیمور سے چھپ چھپا کے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد موقع دیکھتے ہی تیمور کے والد دروازے کی کنڈی لگا دیتے ہیں اور تیمور کو اس کے کمرے میں بند کر کے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ بلال اور ایمان کی شادی میں کوئی بھی ہنگامہ کریٹ کرے۔ یہ تو وہ جان ہی چکے ہیں کہ ان کی سورسز کتنی زیادہ ہیں، وہ اگر آہت کو جیل میں بند کر سکتے ہیں تو تیمور کو بھی یقیناً جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا ہی سکتے ہیں، اسی لیے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے ہی وہ اسے کمرے میں بند کر کے شادی پہ جانا چاہتے ہیں۔ تیمور بھی فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ آخر کس نے دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بعد سب کو کالز ملاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی کال ریسیو نہیں کرتا۔ تیمور ٹیرس پہ جا کے اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اسے سارے کے سارے لوگ تیار ہو کے کہیں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اپنی کھڑکی میں کھڑا ہو کے یہ زوردار چیخیں مار کے اپنی ساری فرسٹریشن نکال لیتا ہے۔ یہ لوگ یقیناً بلال اور ایمان کی شادی کروا کے جب واپس آئیں گے تو پھر ماں تیمور کے کمرے کا دروازہ کھول دے گی۔ تیمور تو روتا ہوا ماں سے سوال کرے گا کہ میں نے زندگی میں آپ سے مانگا ہی کیا تھا، تو تیمور کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ میں نے تو تمہارے مانگے بغیر ہی تمہارے تاج کے لیے ایک انمول ہیرا جڑ دیا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی زارا کو پسند کرتی آئی ہیں کیونکہ انہوں نے ہی زارا کو پالا ہے، اور اب جب وہ زارا کے دل میں تیمور کی محبت کی انتہا بھی دیکھ چکی ہیں تو اب تو وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ان کا گھر تباہ ہو۔ پر تیمور یہاں غصے میں چلاتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ ماں اسے یاد دلاتی ہیں کہ زارا کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اس کا بھائی اب عام آدمی نہیں بلکہ ایک ڈپٹی کمشنر ہے۔ لیکن تیمور تو اس وقت بہت غصہ ہوتا ہے سب گھر والوں سے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اسے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی کہ بلال اور ایمان ایک ہو چکے ہیں۔ بہرحال ان کی شادی تو ایک دفعہ ہو ہی جائے گی، اس کے بعد اگر تیمور بلال کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کے بدلے میں اسے جیل بھی جانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بلال کو تھوڑی بہت چوٹیں بھی آ جائیں تیمور کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن بلال کی جان تو بالآخر بچ ہی جائے گی، اور بلال کو زخمی دیکھنے کے بعد ہی یقیناً ایمان کو بھی تھوڑا ہوش آئے گا، اسے بلال کی امپورٹنس کا بھی مزید اندازہ ہو جائے گا، اور اسے یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہر انفارمیشن تیمور تک یا آہت تک پہنچانے والی نہیں ہے، بلکہ اسے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف جیل جانے کے بعد شاید تیمور کو زارا کا بھی احساس ہو جائے، کیونکہ اس کے جیل جانے کے بعد یقیناً زارا کی اولاد بھی اس دنیا میں آ چکی ہوگی، تبھی جا کے تیمور کو اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی تو زارا کے ساتھ ہی پرفیکٹ تھی، بلا وجہ ہی ایمان کے پیچھے اس نے اپنی ایموشنز اور اپنی زندگی اور ٹائم سب کا ہی ضیاع کیا۔ تو کیا وہ زارا سے معافی مانگ لے گا اپنے رویوں کے لیے، اور زارا اسے واقعی ہی معاف بھی دل سے کر دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔